اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر زمین والے، بستیوں والے، آبادیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیں۔ تقوی انسان کی کامیاب زندگی کا سرمایہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تقوی کے ذریعے انسان اللہ کے فیوزات کا، اللہ کی طرف سے برکات کا بہرمند ہوتا ہے، استفادہ کر سکتا ہے۔ آسمانی برکات بھی اس پر نازل ہوتی ہیں اور زمین بھی اپنی برکات اہل زمین کے لیے، متقین کے لیے حوالے کر دیتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک متقی انسان، ایک مومن انسان، وہ اپنی زندگی اسی طرح سے گزارنا چاہتا ہے جس طرح اس کا خالق اور مالک پسند فرماتا ہے۔ وہ زندگی مومن کو نہیں چاہیے جس میں اس کا رب راضی نہ ہو، اس کا مالک حقیقی اس سے راضی نہ ہو۔ ایسا طرز زندگی مومن کو پسند نہیں ہے۔ وہ زندگی اپنانے کی کوشش کرتا ہے ایک مومن جس میں خداوند متعال اس سے راضی ہو، اور رضا کی علامت متقی ہونا ہے، پرہیزگار ہونا ہے، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کی خشیت تو اس کے بندوں میں سے وہی رکھتے ہیں جو علماء ہیں۔ اور جو بھی شخص اس کائنات کی میں موجود نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے وہ بھی جاننے والا ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزارے، نیک اعمال کے ساتھ گزارے، احسن اعمال کے ساتھ گزارے۔ اور یہ تقوی انسان کے لیے جس طرح سے انسان کے مختلف امراض کے لیے، اس کی مختلف بیماریوں کے لیے علاج ہے، دوائیاں ہیں، تقوی بھی انسان کی بیماریوں کی دوا ہے۔ اور انسان اس تقوی کے ذریعے سے اپنے روحانی اور روحی بیماریوں کا معالجہ اور علاج کر سکتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین، امیر بیات، مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ، فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ، بے تحقیق اللہ سے ڈرنا، تقوی الہی اختیار کرنا تمہارے دلوں کے مرض کی دوا ہے۔ دل اگر بیمار ہوا ہے، دو طرح کی بیماریاں ہیں۔ ایک دل کی جو ظاہری اعتبار سے ہے کہ جو جسم تک خون صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پاتا، یہ ایک بیماری ہے جسے ڈاکٹر کے ذریعے سے آپ جو بھی بیمار ہے وہ معالجہ کرتا ہے۔ اور ایک دل کی بیماری فزیکل نہیں ہے بلکہ اس کی روح ہے، اس کی حقیقت کی ہے۔ اس بیماری کی دوا ٹیبلٹ سے نہیں ہوگا، اور اس کی دوائی کسی عام ڈاکٹر کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے، یہ دوائی خود اس کے پاس ہے۔ اس بیماری کی، دل کے بیماری کی دوائی وہ خود اس کے پاس ہے۔ متقی ہو جائے تو پھر وہ آدمی، اس کا دل تازہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر رکھا ہے اور اس پر بھروسہ ہے، تو اسے کس بات کی پریشانی؟ تو اسے دل پر نہ رنج، نہ اس کا دل سنگین ہوتا ہے، وہ اس کا دل تازہ ہے۔ یہ ایک فوائد تقوی کے دیکھیے، فوائد، ایک فائدہ یہ کہ دلوں کی بیماری کا علاج ہے تقوی۔ دوسرا وہ بصر و عمی افئدتکم، اور تمہاری بہترین جملے ہیں، توجہ فرمائیے گا، وہ بصر و عمی افئدتکم، اور تمہارے دلوں کی آنکھوں کی بصارت ہے۔ دل کی بھی آنکھ ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ دل کے کان کھول کر سنیے، تو ایسے ہی دل کی بھی آنکھ ہوتی ہے۔ وہ بصر و عمی افئدتکم، تمہارے دلوں کی بصارت ہے، یعنی تمہارے دلوں کی نابینائی کا علاج ہے۔ اور جو آدمی متقی ہو جاتا ہے اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے۔ تو جس کا دل روشن ہوتا ہے، جس کا دل منور ہوتا ہے، اسے حقائق اشیاء جیسے ہیں ویسے ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا نور کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ فرمایا امیر المومنین نے فَإِنَّهُ بَصَرُ عَمَى قُلُوبِ أَفْئِدَتِكُمْ، تمہارے دلوں کی نابینائی کا علاج ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نورانی رہے، تمہارا دل روشن رہے، تو ایسے میں تقوی اختیار کرو۔ وَشِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ، وَشِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ یا اجسامکم، کہ تقوی ہی تمہارے ابدان کی، تمہارے بدن کی بھی دوا ہے، تمہارے جسم کی بھی دوا ہے۔ یہاں تو مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقط روحانی دوا نہیں ہے تقوی، بلکہ تمہارے ظاہری جسم کی بھی دوا ہے تقوی۔ اور اللہ جواتی عملی کا ایک جملہ ہے کہ بعض مرتبہ کیا ہمارے جو کام ہیں، اچھے ہوں یا برے کام، اس کا اس کائنات پر، اس نیچر پر اثر نہیں پڑتا ہے؟
کہ हम बुरा करें तो इस कायनात पर असर न पड़े और हम अच्छा करें तो भी इस कायनात पर असर न पड़े। क्या ऐसा है? आयतुल्लाह जवादी आमली ने अपने दर्स तफसीर में फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान का भी इस कायनात में रहना, इस दुनिया में ज़मीन में रहने का एक फिजिकल असर, एक हिस्सी असर है। इसका असर क्या होगा? इसके अच्छे अमाल का भी असर है, इसके बुरे अमाल का भी इस निज़ाम कायनात पर असर पड़ता है, इसलिए कि ये भी एक मौजूद है, इन मौजूदात में से एक मौजूद है। अलबत्ता इन तमाम में इम्तियाज़ रखता है, यानी ये कि अशरफुल मखलूक़ात है तो इन्हीं मखलूक़ात में से एक मखलूक। लिहाजा जिस तरह से दूसरी अशिया का इस कायनात में असर हुआ करता है, इसी तरह से इसका इंसान का भी असर हुआ करता है। तो फिर ऐसी सूरत में जब पूरे कायनात, पूरी दुनिया पर, पूरी ज़मीन पर इंसान का एक हिस्सी असर होता है, तो ऐसी सूरत में तकवा का असर इसके जिस्म पर हो सकता है कि अगर इंसान मुत्तकी हो जाएगा तो उसका जिस्म सालिम रहता है। आपने देखा होगा जो आदमी जितना भी मुत्तकी था, जिसने पसंदाना जिंदगी गुजारी है, तूलानी उम्र रखता है। तकवे का मतलब सिर्फ जो है शाने झुकाकर चलना या जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना नमाजें बजा लाना नहीं। तकवा एक वसी मफहूम है। अदना तारीफ डेफिनेशन ये है कि आप वाजिबात को बर वक्त अंजाम दें और हराम को के मुर्तकिब ना हो जाए। लेकिन इससे आगे मदारिज है, तो जो खाने पीने में भी तकवा इख्तियार कर रहा हो, ये भी तो है ना। एक आदमी खाने पीने में तकवा इख्तियार करता है, वो हराम के करीब नहीं जाता। हराम लुकमा न घर लाता है न खुद खाता है, ठीक है। बात तो जो है इस तरह से कर लेंगे, घर नहीं ले जाएंगे, खुद यहीं पर सर्व करेंगे। तो हराम लुकमा न वो घर में, न दफ्तर में, न कारोबार जिंदगी में शामिल करता है, कोई शामिल नहीं करता। हलाल तरीके से और हलाल लुकमे को भी, और वो भी तादुल के साथ, अगर एक इंसान इस हलाल रोजी को इस्तेफादा करता, इस्तेमाल कर लेता है, तो एक तुलानी जिंदगी हासिल करता है, एक बाबरकत जिंदगी हासिल करता है, एक तंदुरुस्त जिंदगी हासिल करता है। तो तुम्हारे सीनों के बिगाड़ की भी दवा है तकवा, यानी तुम्हारे अंदर जो एक खलबली या बीमारी है, परेशानी है, उलझने हैं तरह तरह की, उसकी भी दवा तकवा है। तकवा इख्तियार करो, तुम्हें जिस्म की सलामती मिलेगी, तुम्हारे वजूद को सलामती मिल जाएगी, तंदुरुस्ती मिल जाएगी। तुम्हारे नफ्सों की गंदगी की पाकीज़गी का जरिया है। इंसान ख्वाहिशात की पैरवी करे या ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाता है तो उसका नफ्स मजरूह होता है, उसकी रूह मजरूह हो जाती है, और उसकी रूह और उसका नफ्स बीमार हो जाता है, आलूदा हो जाता है मुख्तलिफ चीज़ों से। कभी गलत बातों के जरिए, चुगलियों के जरिए, गीबत के जरिए, गालम गलोच के जरिए, चाहे बाजार में हूँ, माशरे में हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, घर में हूँ। ये अलामतें होती हैं कि इंसान के अंदर की खराबी है। तो इस अंदर की खराबी का इलाज है तकवा, कि तुम्हारा नफ्स पाकीज़ा कर देता है तकवा। और जिसका नफ्स पाकीज़ा हो जाता है, उसकी ज़बान पाकीज़ा हो जाती है, उसकी आंखें पाकीज़ा हो जाती हैं, उसके कान पाकीज़ा हो जाते हैं, उसके हाथ ताहिर हो जाते हैं, उसके पाँव ताहिर हो जाते हैं, और सबसे पाकीज़ा आसार नुमायाँ होने लगते हैं। तो ऐसी सूरत में एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजार लेता है। इतना और ये कि अगर तुम चाहते हो बाबरकत ज़िंदगी गुजारना, तो उसका ज़रिया भी तकवा है। बाबरकत ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो भी उसका ज़रिया तकवा है। आज के दौर में इंसान जमा करने के बाद भी यही कहता हुआ नजर आता है कि बरकत नहीं है, पैसों में, कमाई में, चीज़ों में बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। ये एक इस तरह का मसला। और कुछ तो ऐसा है कि मैं याद करूँ, कुछ तो ऐसा है कि हमारे हाथ में नहीं है वो आमिल, ठीक है। जैसे करेंसी गिर जाती है, मैं इन मिसालों की तरफ ज़्यादा नहीं जाता, मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको बरकत हम खुद बना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हुए नजर आते हैं कि बरकत नहीं है। तो बरकत होती क्या चीज़ है? उसका जरिया भी इसी तकवे के अंदर है कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये खुतबे नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि ये तकवे की वजह से तुम्हारे ऊपर नेमतों के रुकने के बाद पे दर पे नेमतें आ जाएंगी। नेमतें, तकवा इख्तियार करना एक सिलसिला। एक वक्त ऐसा आया कि नेमतें रुकी, लेकिन मुत्तकी हो गया आदमी, तो इसके बाद तफज्जरत अलैहिन निअम, उनके ऊपर, किन के ऊपर? मुत्तकी लोगों के ऊपर। तकवा की बिना पर नेमतों की बारिश होने लग जाए और उनके ऊपर जनाब बरकत की बारिश होने लगेगी। आदमी तकवा इख्तियार करेगा तो बरकत, उसके ऊपर बरकत की बारिश होने लगेगी। तो फिर तकवा फ़कत माल, यानी बरकत फ़कत माल जमा करने में नहीं है कि ज़ख़ीरा हो जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, इसी को जो है बरकत नहीं कहते हैं कि जो है खर्च हो रहा तो बरकत की ना। बरकत यह है कि इंसान को मुत्तकी होना चाहिए। कभी बरकत खर्च करने के जरिए भी हासिल हो जाती है। और अब जब रोज़े में बरकत चाहते हैं तो फ़कत जमा करने का नाम, कम खर्च करने का नाम बरकत नहीं है, बल्कि अपने आप को दूसरे पर, यानी क्या कहते हैं कि फ़ायदे से रोकने का भी नाम है, यानी दूसरे को तरजीह देना, अपने आप पर दूसरे को तरजीह देना भी बरकत है। एक वाक़या हमें बयान करना, एक बड़े आलिम ने बताया। देखिए बरकत कैसे नाजिल होती है। कम रोज़ी में भी बरकत, लेकिन बहुत सारा कमाने के बावजूद भी बेबरकत। वजह क्या है? वजह यही है कि आदमी कुछ ऐसे अवामिल हैं जिसकी तरफ मुतवज्जह नहीं होता है। बस फ़कत ये करता है कि मैं जमा करूँगा तो इसी में बरकत होगी। नहीं, बास मरतबा जमा न करना भी बरकत होती है। याद करो वाक़या है कि मशहद मुक़द्दस में दुकानदार कि अपने दुकान, उसने दरवाज़ा खोला और सारी चीज़ें, बैठा हुआ था, एक शख्स आया, उसने एक लिस्ट दे दी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए हैं। और उन्होंने देखा, लिस्ट पढ़ ली कि सारी चीज़ें दुकान में मौजूद हैं। बिठाने के बाद खैर खैरियत पूछा, और इसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि ये जो ना जितनी चीज़ें आपने यहाँ फहरिस्त बनाई है, वो सामने जो झाड़ू लगा रहा है, एक दुकानदार उस तरफ, सड़क के उस तरफ झाड़ू लगा रहा था, कहा कि उनसे ख़रीदो जाकर।
انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس نہیں ہے؟ کہا یہ ساری چیزیں جو تم لے کر آئے نا سب میرے پاس دکان میں موجود ہیں، تو پھر آپ دے دینا، بھر کیا پڑتا ہے، اس سے خریدوں یا اس سے خریدوں، آپ ہی دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ کل وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ گزشتہ کل پورا دن میں انتظار کرتا رہا، کوئی گاہک میرے پاس نہیں آیا، تو میرا پورا دن خالی گیا، تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ مجبور ہے۔ اس کا کل کا پورا دن خالی گیا، کوئی کچھ نہیں کما سکا، بھی جھاڑو لگا رہا، تو جاؤ ان سے خریدو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو برکت اس طرح سے آ جاتی ہے کہ اس آدمی کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں، یہ کسٹمر کو وہاں بھیج دیتا ہے کہ ان سے خریدو، اس لیے کہ کل وہ کچھ چیز بیچ نہیں سکا، کچھ نہیں کما سکا ہے، لہٰذا وہ اس کے پاس جائے۔ تو رات کو جو ایک دوسرے کا، اپنے مومن بھائی کا خیال رکھتے ہیں مختلف ضرورت کے اوقات میں، اس کی روزی میں برکت آ جائے۔ فاتقوا اللہ الذی نفعکم بموعظۃ ووعدکم برسالۃ، بس اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں موعظہ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے اور تمہیں وعظ و نصیحت فرمائی ہے رسالت کے ذریعے۔ رب العزت کا ارشاد ہے، سیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے گروہ کی شکل میں جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، جب یہ متقین گروہ کی شکل میں جنت کے قریب پہنچیں گے، فتحت لہم ابوابہا، تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وقال لہم خزنتہا سلام علیکم، اور خازنین جنت، جنت کے داروغہ، جنت کے محافظین، فرشتے ان کو کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، پاک ہو گئے، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کتنا اعزاز ہے اس اہل محشر سے ایک گروہ کو خاص پروٹوکول دے کر الگ کر کے لے کے جایا جا رہا، اور اہتمام کے ساتھ جب دروازے پر پہنچتے ہیں، یہ عام دروازہ نہیں ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ عام استقبال کرنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو مقرر ہیں جنت کے دروازوں پر۔ تو یہ کب یہ انعام حاصل ہو سکتا ہے، یہ خاص کرم نوازی اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب آدمی دنیا کی فرصت سے استفادہ کرے۔ آج فرصت ہے، آج مہلت بھی ہے، آج وقت بھی ہے، آج جسم بھی تندرست ہے، آج اعضاء و جوارح بھی تندرست ہیں، آج موقع بھی ہے نیک عمل کرنے کا۔ تو جو آج نیک عمل کرے گا، اس مہلت سے، اس فرصت سے فائدہ اٹھائے گا نیک اعمال کے ساتھ، اور خصوصاً ماہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، الذی یدعو فی قیامہ وصیامی فی لیالہ وایام، رسول اللہ کی سنت یہ رہی کہ ماہ شعبان میں قیام فرماتے تھے راتوں کو، اور دنوں کو روزہ رکھتے تھے، مناجات جو فرماتے تھے۔ اب جو شخص ان فرصت کے، غنیمت کے مواقع سے استفادہ کرے، ضائع نہ کرے، تو قیامت کے دن خدا متعال اسے ایسے یاد فرماتا ہے کہ ان سب میں سے ان کو امتیاز دے کر، ممتاز کر کے، انعام، خاص انعام سے نواز کر جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جنت کے فرشتے دروازے پر کھڑے ہیں اور سلام کرتے ہیں، فادخلوہا، تم پاک ہو گئے۔ میں اپنا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اچھا ہوں، میں پاک ہوں، میں برا نہیں کرتا، کسے معلوم میں کیسا ہوں، میں خود جانتا ہوں، لیکن ایک سامنے والا گواہی دیتا ہے، طبتم، پاکیزہ ہو گئے، فادخلوہا خالدین، تو داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ تو یہ تقوی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے یہ انعام و یہ اکرام۔ بس ہمیں ان تنہائیوں میں بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، اگر کہیں مصروف کار ہیں، زندگی کی دگدوں میں مصروف ہیں، وہاں بھی انسان کو متقی ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ علی کا ماننے والا ہے، نہ غلط کام کرتا ہے، نہ غلط بات کرتا ہے، نہ ڈیوٹی میں ہیر پھیر کرتا ہے، نہ ڈیوٹی میں جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر سے پہنچتا ہے، نہ پہلے چلا جاتا ہے، کام ہو نہ ہو، کمٹمنٹ ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ڈیوٹی کا وقت ہے، یہ اس میں پہنچتا ہے، اور جب اپنا ٹائم ختم ہوتا ہے ڈیوٹی کا، پھر گھر چلا جاتا ہے۔ خود اس کا اثر پڑتا ہے اس کمائی پر۔ بعض مرتبہ ہم ذرا سا سست لیتے ہیں، جملے کو لے لیجیے گا، سست لیتے ہیں، یعنی پرواہ نہیں کرتے، یا کہتے ہیں کہ نظر انداز کرتے ہیں، کام تو نہیں ہے، ٹھہر کر جائیں گے، کام ہو نہ ہو، آپ کا وقت اتنے بجے سے ہے اور اتنے بجے تک ہے، آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ یہ میرے ساتھ بھی ہے، میں بھی پڑھانے آتا ہوں تو میری بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں اسٹوڈنٹس آئیں نہ آئیں، میں وقت پر پہنچ جاؤں، اس کا مجھ پر اثر پڑے گا، میری ذات پر، میری سیرت پر، میری کردار پر۔ تو جو شخص اس طرح سے زندگی گزار لیتا ہے، ان تمام چیزوں کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور پھر قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے انفرادی لحاظ سے تقویٰ ہو، چاہے اجتماعی لحاظ سے، دونوں لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ اور اجتماعی لحاظ سے تقوی کے آثار معاشرتی ہوتے ہیں، جب بھی متقی نہیں ہوں گے معاشرے میں تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ، ایک جملہ کہہ کر عرض کروں اپنے نماز گزاروں کے لیے، ماہ شعبان ہے، اب سے 2-4 دنوں کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت با سعادت کا دن آئے گا۔ تو ہم آج سے عہد کریں، ہم اپنے معاشرے کو، ہم اپنے گھر کو متقی بنائیں، تقوی والا بنائیں، اور ایک مہدوی معاشرہ تشکیل دیں۔ ہمارے بچوں میں مہدوی معاشرے کی، کلچر کی تعلیمات آنی چاہیے تاکہ وہ امام زمانہ کے استقبال کے قابل ہو سکیں۔ یہ کام ہمارا ہونا چاہیے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو زمانہ تو اس طرح سے خطرناک آیا ہے کہ پھر ایسے میں کہ جس کو کہتے ہیں نا سر پانی سے گزر گیا، بچہ، اولاد زمانے کے ان بدلتے حالات،
بدلتے موسم کے حوالے کر دیا, بدلتے اقدار کے حوالے کر دیا, روز بروز جو ہے غلط چیزیں رائج ہوتی ہیں اور فخر سے رائج ہو جاتی ہیں, تو ایسے میں پھر یہ بچہ اگر بگڑ گیا تو پھر ایسی صورت میں سنبھلنے کا موقع ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ میں صرف اشارہ کرتا ہوں, یہاں پر انتظام کیا گیا ہے, قبلہ موجود ہے, مولانا کی زحمتیں ہیں, جو آپ کے بچے آگے پڑھ رہے ہیں اس کا اثر ہو گیا ہوگا. تو زمانہ اس طرح سے متقی نہیں ہو, افراد متقی نہیں ہو تو معاشرہ بھی متقی نہیں ہو تو معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے اسی معاشرے کے حوالے سے فرمایا ہے, غالباً ہمارے زمانے کے حوالے سے امام علیہ السلام نے ایک خبر دی ہے اس وقت علم امامت کے ذریعے, یاتی علی الناس زمان لا یقرب فیہ الا الماحل, لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا, لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ اسی کا احترام کریں گے, اسی کو محترم سمجھیں گے جو چغل خور ہوگا, جو چاپلوسی کرے گا, ماہل آجن, جو کسی کے پاس چاپلوسی کرتا ہو, چغل خوری کرتا ہو, اچھا لگے گا وہ آدمی اور اس کا احترام کرنے لگ جائیں گے. بس جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں, دیکھیے کہ کیا ایسا زمانہ آیا نہیں آیا جو کسی کے خلاف جتنا جو نا بولے اور اسی حساب سے وہ محترم ہونے لگتا ہے. اور ولا یذرف فیہ الا الفاجر, اور نہیں عزیز ہوگا سوائے بدکار کے. اب جو نا فاجر, لفظ فاجر ایک خاص استعمال بدکار کے, لیکن ایک عام استعمال بھی ہے. ہر وہ شخص جو کھلم کھلا برائی کرتا ہو وہ محترم ہونے لگا ہے, اس کی عزت ہونے لگ جائے گی. تو آج کے معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے تو سارے اقدار انسانی, سارے اقدار اسلامی, ویلیوز جو اسلامی ہیں, جو دینی ہیں, وہ سب جو نا ختم ہوتے جا رہے ہیں. وہی جو نا معاشرے میں بڑے نظر آنے لگتے ہیں کہ جو ان تمام چیزوں کو کچل کر آ رہے ہیں اور کسی طرح کی برائی کرنے میں ان کو ذرا سا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ یعنی کھلم کھلا برائی والے بھی آگے آ جاتے ہیں. ایسے زمانے میں کوئی کمزور نہیں کیا جاتا ہے سوائے عادل کے. جو عدل والا ہوگا, جو عدل انصاف کرنے والا ہے, اسی کو کمزور کیا جائے گا. جو عدل قائم کرنا چاہتا ہے, جو قسط و عدل قائم کرنا چاہتا ہے معاشرے میں, اسی کو کمزور کر دیا جائے گا. ایسا وقت آ جائے گا, ایسا وقت آئے گا کہ جس میں غریبوں کو, محتاجوں کو, نیاز مندوں کو صدقہ دینا, خیرات کرنا نقصان سمجھا جائے گا. خیرات کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. قرآن ہے یہ, کیا کرو, خیرات کے میں مقابلہ کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی. تو مواقع تو بہت سارے ہیں فراہم, لیکن اس میں کتنے افراد ہیں جو کسی غریب کی کفالت کرتے ہوں, کسی یتیم کی کفالت کرتے ہوں, کسی نادار کی کفالت کرتے ہوں اور کسی بیچارے کی مدد کرتے ہوں. ایسا فرماتے ہیں کہ اس طرح کی مدد کرنا, ایک زمانہ ایسا آ جائے گا اس طرح کی مدد کرنا نقصان سمجھے گا وہ آدمی. میں نہیں بات کرتا ہوں کہ جو پیشہ ور بیگرز ہیں, میں ان کی بات کرتا ہوں جسے ہم آپ جانتے ہیں واقعاً مستحق ہے, واقعاً بیچارہ ہے, واقعاً درد کا مرا ہوا ہے, واقعاً اقتصادی لحاظ سے یہ زمین گیر ہو گیا ہے. اس کی کس حد تک ہم مدد کرتے ہیں؟ میں انشاءاللہ کہ آپ کے بارے میں نہیں, یعنی خیال بعض مرتبہ ایسا آ جاتا ہے کہ نہ کرو, نقصان ہے. آپ کا اپنا کیا ہوگا نہ, اگر تم فقیر ہو تو معاملہ کرو خدا کے ساتھ, وہ غنی بنا دے گا. صدقہ دینا نقصان شمار کیا جائے گا, ایسا ہوتا ہے گا. وصلۃ الرحم منن, اور صلہ رحمی کرنا احسان جتانا ہو, منت اس کے اوپر رکھنی ہو تو کچھ دیا جائے گا. لیکن اگر منت اور احسان جتانے کا نہیں ہے تو کچھ نہیں, ہاتھ بند ہے, مٹھی بند. دیتے اس لیے ایک وقت ایسا آئے گا, اس لیے دے رہا ہے صلہ رحم کو تاکہ جب بھی اس کے پاس جاؤں نا, میرا سینہ چوڑا رہا ہے, میں ذرا سا اترا کے بیٹھوں اور یہ ذرا سا جھکا رہا ہے, اس لیے کہ میں نے ان کو دے دیا, اس لیے تو دیا جائے گا. لیکن رضا الہی کے لیے صلہ رحم کی خاطر نہیں دیا جائے گا. اس زمانے میں عبادت اس لیے کی جائے گی کہ لوگ کہہ دیں کہ بھائی جو میں عابد ہوں, میں نمازی اور آپ بے نمازی, میں اپنی برتری توجہ کیجیے, میں اپنی برتری جتلانے کے لیے, اپنے آپ کو برتر ظاہر کرنے کے لیے عبادت کروں. ایک ایسا وقت آئے گا عابد واقعی عابد نہیں ہوگا, عبادت کرنے والا واقعی عبادت عابد نہیں ہوگا. اس کی عبادت دوسروں پر برتری کے لیے, فوقیت کے لیے ہوگی کہ میں. اچھا, تو یہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا. تو اب جب اس طرح کے حالات اور ایسا زمانہ آتا جائے گا, مولا کا خطبہ آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں, کیا ہوگا بالکل یہ تطبیق کرتا ہے ہمارے ملک کے پاکستان پر کہ یہ اور بھی ممالک ہیں جو ایسے زمانے میں ہیں. تو ایسے میں حکومت عورتوں کے مشورے سے ہوگی. ایسے زمانے میں حکومت عورتوں کے مشورے سے ہوگی. سمجھ رہے ہیں کیا میں آپ کی خدمت کیا ترجمہ کیا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں مرد حکومت میں مشورہ لے گا عورتوں سے, اور ہمارے معاشرے کی حالت یہی ہے. بچے آ جائیں گے حکم دینے والے. ٹھیک ہے, کیوں ایسا ہو رہا؟ اس لیے کہ وہی جو اجتماعی تقویٰ تھا, وہی جو اجتماعی خوف خدا تھا, معاشرے سے لیا گیا. خدا کے خوف کو, تقویٰ کو جب اجتماع سے معاشرے سے لیا گیا, امر بالمعروف کو معاشرے سے چھین دیا گیا, تو باطل تہذیب کی یلغار, اور باطل تہذیب کی یلغار کے تو نتائج یہی ہے کہ ایسے افراد آ جائیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ کس طرح سے کسی ملک کے نظام کو سنبھالنا ہے, کسی مملکت کے نظم و نسق کو سنبھالنا ہے. یہ تو پیشہ انبیاء کا ہے.
تو جو فرمانا یہ پیشہ کسی مملکت کے نظام کو سنبھالنا پیشہ انبیاء کا ہے. ان کے درمیان سیاست کرتے تھے. سیاست کا مطلب ہے تدبیر کرنا, اچھے انداز سے نظام کو چلانا. اور جب یہ معاشرے سے یہ اقدار ختم ہو جاتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں ایسے میں حکومت ہوگی عورتوں کے مشورے کے ذریعے. وہ امارت الصبیان, اور بچے حکومت کیا کریں گے, حکم دیا کریں گے. وہ تدبیر الخصیان, اور اس جملے کو میں زیادہ نہیں صراحتاً نہیں بتانا چاہ رہا, اور فقط اتنا کروں گا کہ ایسا وقت آ جائے گا پھر ایسے میں امور کی تدبیر کرنے والے, دیکھ بھال کرنے والے, سنبھالنے والے نہ مرد ہوں گے نہ عورت ہوں گے, نہ مرد ہوں گے نہ عورت ہوں گے. شکلیں گویا اب ایک جملہ عرض کروں گا, یہاں پر امیر المومنین نے اہل کوفہ کی طرف بھی خطاب کر کے فرمایا تھا یا اشباہ الرجال ولا رجال, اور مردوں کے سائے کہ مرد نہیں ہو حقیقت میں. تو اس طرح کے افراد آ جائیں گے